بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ داستان بہت مشہور ہے کہ کسی زمانے میں ایک سوداگر کے پاس ایک ہندوستانی طوطا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں جو چیز چاہیے مجھے بتاؤ تاکہ میں واپسی میں سوغات کے طور پر تمہارے لیے لیتا ہوں۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کی۔ اتنے میں طوطے میاں نے بھی بولنا شروع کیا کہ آپ جب ہندوستان پہنچیں اور وہاں پر باغوں میں طوطے دیکھے تو ان سے کہنا کہ تمہارا ایک ہمجنس میرے پاس قید ہے، اور اگر وہ کوئی پیغام دے تو مجھے آ کر وہ سنا دیے گا۔ سوداگر سفر پر چلا گیا اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد طوطے کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ ایک باغ میں گیا۔ وہاں بہت سے طوطے تھے۔ وہ جا کر طوطوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس بھی تم جیسا ایک طوطا ہے اور پنجرے میں اس کے حالات تم لوگوں سے بہت اچھے ہیں۔ جب میں سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس نے تمہارے لیے پیغام دیا تھا۔ اب اگر تم اس کے لیے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو بتاؤ تاکہ میں اس کے لیے تمہارا پیغام لے جاؤں۔ سوداگر کا یہ کہنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ تمام طوطے چشمے زدن میں درختوں پر سے نیچے گر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان پر سختہ طاری ہو گیا ہے اور وہ مر گئے ہیں۔ سوداگر نے دل ہی دل میں کہا کہ ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے سینکڑوں طوطوں کی موت کا باعث بن گیا۔ جب سوداگر اپنے شہر کو لوٹا تو اس نے سب کو تحفے دیے اور پھر طوطے کی باری آئی۔ طوطے نے پوچھا، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ سوداگر نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہارا پیغام تمہارے دوست تک پہنچا دیا تھا، لیکن بہت برا ہوا۔ طوطے نے پوچھا، کیا ہوا؟ سوداگر نے کہا، جب میں نے تمہارا پیغام انہیں پہنچایا تو سب کے سب گر کر مر گئے۔ جیسے اس طوطے نے اپنے آقا سے یہ بات سنی تو وہ بھی پنجرے میں گر کر مر گیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے عجیب کام کر دیا، میں ایک اور موت کا باعث بن گیا۔ سوداگر بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کے پیارے طوطے پر بھی وہی گزری تھی جو دوسرے طوطوں پر گزر چکی تھی، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ طوطا مر چکا تھا اور سوداگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طوطے کی ٹانگ پکڑی اور اسے پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ طوطا پنجرے سے باہر آتے ہی کھلی فضاؤں میں اڑ گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو کچھ باغ والے طوطوں نے کہا تھا اور اس طوطے کے لیے یہ ایک پیغام تھا۔ یہ واقعہ انسانی زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اے دوست، اگر تو زندگی چاہتا ہے تو موت آنے سے پہلے مر جا، کیونکہ اسی طرح مر کر حضرت ادریس علیہ السلام ہم سے پہلے بہشت میں پہنچ گئے۔